سال تیرے رسول نے نمازیں پڑھائی، روزے رکھوائے، قرآن کی تلاوتیں کرائیں، چونٹی سے توحید تک کے مسائل بتائے. اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ جوڑ پر چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ چونٹی سے جبریل تک کی ضرورت کا ہر مسئلہ میرے نبی نے 23 برس میں بتا دیا. بحث کرا رہا، مناظرہ کر لو، میرا چہرے دیکھو نا، چہرے سب کچھ بتایا. 23 برس کے بعد ایک رق و دق صحرا سے گزر رہے تھے، کوئی حکم آیا، رسول اتر پڑے. سمجھ آئے گا؟ رسول سواری سے اتر پڑے اور بلال سے کہا یا بلال اذن، اور بلال اذان دے. سرکار اذان دو، 60,000 آدمی تو چلا گیا، 6-6 7-7 میل تک لوگ نکل گئے، میری آواز کون سنے گا؟ رسول نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں اذان دے، اور آج اذان میں ایک اور جملہ بھی شامل کر. سرکار وہ کیا؟ آج کہے حیا علی خیر اللہ. آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. جس کے پاس کرایہ نہیں غدیر خندق جانے کا وہ جائے گا، جس کے پاس خرچہ ہے وہاں تک پہنچنے کا وہ میرا ہم سفر رہے. آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. اب 23 برس رسول نے نمازیں پڑھائی، خیر العمل نہیں کہا. روزے رکھوائے، خیر العمل نہیں کہا. حج کروائی، خیر العمل نہیں کہا. تلاوتیں کرائی، خیر العمل نہیں کہا. آج کہہ رہا ہے اس عمل کی طرف آؤ جو عملوں میں خیر ہے. بلال نے حیران ہو کے کہا سرکار میں تعمیل حکم تو کروں گا، چلو جو قریب جا رہے ہوں گے وہ تو سن لیں گے، اور جو کافی دیر سے نکل گئے وہ. رسول نے مسکرا کے فرمایا تو اذان دینے والا پل، علی کی ولایت کا اعلان روز روز نہیں ہونا. میں نے ہوا کو بھی پابند کر دیا ہے اور تقدیر کو بھی. تیری آواز سے بھی یہ جاننے والے نہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے وہاں تک جائے گی، بلکہ آج تیری آزان قبروں میں مردے سنیں گے، شکموں میں بچے سنیں گے، سلبوں میں لطفے سنیں گے، اور جس نے آج لبیک کہی وہی تو جنتی ہو. اللہ. اچھا اب ایک دائرہ سے سوال ہے میرا. رسول نے فرض اذان دلوائی، اب مثال کے طور پر یہاں آپ کے محلے میں اذان آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ جائیداد دیتا ہوں، کہیں کسی جھوٹی روایت میں ہی دکھا دو معلوم ہوگا کہ کیا اس وقت نماز کا وقت تھا. میں تیری تھکن نہیں اتار سکتا، میں مجلس پڑھ سکتا ہوں بس. فجر کی نماز ایک منزل پیچھے پڑھا چکا ہے، ظہر میں ابھی کافی دیر ہے، دلوا اذان رہا ہے. ابھی ہر شخص تم میں سے فطرت کا مفتی بن کے فتویٰ دے گا. اذان دلوا رہا ہے، حی علی خیر العمل بھی کہلوا رہا ہے. پھر جب آنے والے آگے رسول نے نماز پڑھائی یا من کو تمہارا کا. جی رہتی دنیا تک رسول سنت چھوڑ گیا، نصیحت چھوڑ گیا، وصیت چھوڑ گیا کہ دیکھو جب اذان کی آواز سن کے جاؤ، اگر وہاں علی کی ولایت ملے تو نماز سمجھ لینا، اور یہ ولایت نہ ملے تو پھر کچھ نہیں. اب ہے ولایت اور کہہ رہا ہے رسول خیر العمل. حی علی
اس عمل کی طرف آؤ جو خیر ہے. اچھا کئی موقع ایسے فرق ہے, میرے ساتھ بھی چند بار ایسا ہوا ہے کہ ہم کہیں مجلس پڑھنے گئے ہوئے, کسی مومن کا انتقال ہو گیا, مجھ سے بھی مومن کہتے تھے کہ بلا آپ آئے ہوئے تو ہیں, جنازہ پڑھا دیجیے. اب آج کے بعد دیکھنا, مولوی کہیں اور کا ہوگا, مرنے والا کسی اور جگہ کا ہوگا, اور جب آپ قبلہ کعبہ سے کہیں گے کہ حضور ذرا جنازہ پڑھا دیجئے مومن کا, تو ذرا کان لگا کے سننا, ہزاروں سینکڑوں کی موجودگی میں مولوی صاحب کہہ رہے ہوں گے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا خیرا. کہ ماننے والے ہم مرنے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں. اور جب یہ کہے تو پھر پکڑ لینا اس کو کہ مولانا آپ نے گواہی لی ہم سے کہ یہ نمازی تھا بھی صحیح ہے نہیں, یہ روزہ دار تھا بھی یا نہیں, اعمال کرتا تھا یا نہیں, آپ نے ایویں کہہ دیا لا نعلم منہ الا خیرا. اور یہ کہا چلے, میں نے لا نعلم منہ الا صلاۃ تو نہیں کہا, لا نعلم منہ الا صیاما تو نہیں کہا, میں نے تو کہا ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے. تو مولانا پھر آپ خیر کیسے جانتے ہیں؟ تو مولوی کہے گا آپ نے کہا نہیں مومن مر گیا ہے, ہاں ہم نے کہا ہے, تو میں نے کتابوں میں یہی پڑھ رکھا ہے کہ خیر علی کی ولایت کا اب کھل گئی بات, خیر ہے علی کی ولایت. تو یہی کوئی توجہ میں اتنی دیر سے دوہرا کے کہہ رہا ہوں, یا اللہ کی اندیت میں علی رہتا ہے یا خیر رہتی ہے. صاحب ظاہر جہان ہی ہوگا, وہی ولایت ہوگی. اور یہی اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, جو خیر تم نے روانہ کی ہے جب میرے پاس آؤ گے میری اندیت میں موجود ملے گی. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری نمازیں میرے پاس ہیں, تمہارے روزے امانت ہیں, اللہ بھی امین ولایت ہے. اور دیکھو تیرا میرا تب تو نہیں کہا نا, 10 سے بندے نہیں تھا کہ باقی سارے سکتے ہیں. نعرہ نہ لگواتے تو شاید مہمان بھی نہیں تھا کہ نہیں تھا کہ